نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا موضوع ہے شیخ ابوالحسن شاذلی کی حیات و خدمات زاویہ تفکر سے GCU کے زاویہ تحقیق تک۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اپنے اولیاء کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب وہ اپنے رب کے ساتھ اولیائی تعلق میں آتے ہیں تو انہیں دو نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ ایک نعمت لا خوف علیہم، اس دنیا میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا۔ دوسری نعمت ولا هم یحزنون، انہیں کوئی حزن بھی نہیں ہوتا، نہ حال کا خوف ہوتا ہے اور نہ مستقبل کا کوئی حزن ہوتا ہے۔ انہی شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت شیخ ابوالحسن شاذلی کی ہے۔ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمہ اللہ، آپ کا اسم گرامی آپ کے سوانح نگاروں نے ابوالحسن علی بن عبداللہ بن عبد الجبار الشاذلی المغربی کے نام سے ذکر کیا ہے۔ آپ بہت بڑے عارف باللہ تھے، اپنے زمانے کے عظیم قطب الغوث تھے۔ آپ کی ولادت 571 ہجری 1196 عیسوی میں قبیلہ اخماس الغماریہ میں ہوئی۔ غمارہ یہ شمال مشرق میں واقع ہے، اور ایک کسان گھرانے میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان وہاں سے شاذلہ افریقہ کا ایک قصبہ ہے جو تیونس کے قریب ہے، وہاں منتقل ہوا۔ آپ نے فقہ و تصوف کی تعلیم تونس میں حاصل کی۔ ابوالحسن شاذلی کی وفات و وصال ایداب مصر کے سرا میں بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے جاتے ہوئے مقام میں ہمیسرہ میں 656 ہجری اور 1258 عیسوی میں ہوئی، اور آپ کا معمول تھا اپنی حیات اقدس میں اسفار کثیر میں سے جو سب سے زیادہ سفر آپ کا ہوا وہ سفر لحج بیت اللہ
کا اعزاز ہے۔ حج بیت اللہ کے لیے آپ ہر سال سفر کرتے تھے، اور یہ ہمیسرہ بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع ہے۔ آپ کا نسب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچتا ہے، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں، اس لیے آپ حسنی ان نسب ہیں۔ آپ کی پرورش اور ظہور کا مقام شاذلہ ہے، اور یہ تیونس کے قریب واقع ہے، اور اسی شاذلہ قریہ کی وجہ سے آپ کو شاذلی کہتے ہیں، ایک وجہ سے، ایک نسبت سے، اور دوسرا آپ کو شاذلی کہنے کی ایک اور وجہ اور ایک اور نسبت بیان کی گئی ہے، جسے آپ اپنے مکاشفہ میں خود ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، قلت یا رب لما سمیتنی بالشاذلی ولست بالشاذلی فقیل لی یا علی ما سمیتک بالشاذلی انما انت شاذ لی المفرد لخدمتی و محبتی۔ تو اللہ رب العزت سے جب آپ کا مکاشفہ ہوا تو عرض کی، مولا تو نے میرا نام لما سمیتنی بالشاذلی، میرا نام تو نے شاذلی کیوں رکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لست بشاذلی، میں نے تمہارا نام اس قریے کی وجہ سے، اس شاذلہ کی وجہ سے شاذلی نہیں رکھا، بلکہ اپنی نسبت سے تمہارا نام شاذلی رکھا ہے، اس لیے کہ انما انت شاذ، تو میرے سارے بندوں میں سے ایک منفرد بندہ ہے، لی میرے لیے، انما انت شاذ تو منفرد ہے، لی میرے لیے، لخدمتی و محبتی، میری اطاعت گزاری کی بنا پر، میری فرما برداری کی بنا پر، انما انت شاذ تو منفرد ہے میرے بندوں میں سے، میری محبت کی وجہ سے تمہیں انفرادیت حاصل ہوئی ہے، اس لیے انت شاذ لی، تو میرے لیے شاذ ہے، تو میرے لیے منفرد ہے، تمہاری عبادت و طاعت اور تمہاری بے پناہ مجھ سے محبت اور حب نے سب بندوں میں سے تمہیں میرے لیے شاذ کر دیا ہے، اس لیے انما انت شاذ لی، اس لیے تو میرے لیے شاذلی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آپ کے شیخ طریقت شیخ عبدالسلام بن مشیش ہیں، یہ امام ابو المدین غوث المغربی کے خلیفہ ہیں، اور یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفہ ہیں۔ حضرت شیخ ابو مدین مغربی کی ملاقات سفر اعجاز کے دوران حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے ہوتی ہے۔ آپ شیخ ابو مدین مغربی کو خرقہ خلافت عطا کرتے ہیں، اس لحاظ سے سلسلہ شاذلیہ سلسلہ قادریہ سے ملا ہوا ہے اور جڑا ہوا ہے، اور حضرت شیخ ابو مدین مغربی کی صحبت سے اور آپ کی مجالست سے بے شمار اولیاء اور صلحاء نے فیض پایا ہے، جن میں بڑا معروف نام شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا بھی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شیخ ابو الحسن شاذلی نسباً
سادات بنی حسن سے ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب 17 واسطوں کے ساتھ حضرت امام حسن بن علی المرتضیٰ کے ساتھ جا ملتا ہے۔ اور آپ کی اوائل عمری میں، آپ اپنی اوائل عمری میں تیونس میں مقیم ہوئے، جبکہ آپ نے بنیادی اور ابتدائی تعلیم حفظ القرآن کی تعلیم اپنے قصب غمارہ میں حاصل کی، پھر شاذلہ میں تحصیل علم کا یہ سفر جاری رکھا، اور پھر شاذلہ سے فاس کی طرف آئے اور مزید اصول علم کے لیے اپنا یہ علمی سفر جاری رکھا، اور یہاں سے علوم شریعہ اور فقہ مالکی کی تعلیم مکمل کی۔ علم فقہ اور عربی ادب کے اساتذہ میں سے شیخ نجم الدین بن اصفہانی کا نام آتا ہے۔ علم الاخلاق اور تزکیہ نفوس کی تعلیم میں صوفی کبیر عبداللہ بن ابو الحسین بن حرازم تلمیذ رشید سید ابو مدین غوث کا نام آتا ہے، اور وہاں سے عراق کی جانب تشریف لاتے ہیں۔ آپ تمام علوم ظاہری میں کمال پاتے ہیں، جبکہ علوم طریقت کے لیے اپنے شیخ عبدالسلام بن مشیش کی صحبت و سنگت میں آتے ہیں اور ان سے روحانی اکتساب فیض کرتے ہیں۔ آپ کا حلیہ مبارک آپ کے سمانے نگاروں نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کی رنگت گندمی تھی، جسم کمزور تھا، قد و قامت طویل تھی، اور خفیف العارضین جسم بڑا ہی سماٹ تھا، زبان میں فصاحت و بلاغت تھی، اور کلام بڑا ہی میٹھا اور شیریں تھا، اور بڑا ہی اثر انگیز اور فکر انگیز تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شیخ ابو الحسن شاذلی نے علوم شریعہ اور علوم عصریہ دونوں کو اپنے زمانے میں حاصل کیا۔ اس کے بعد وہ تلاش خدا میں، تلاش مولا میں نکل پڑے، تلاش الہی کی وادیوں میں سرگرداں ہو گئے، اور کبھی عراق کی طرف نکل کھڑے ہوئے، کبھی تلاش مولا کا سفر انہیں سرزمین اعجاز کی طرف لایا، کبھی یہی جستجو آرزو مصر کی جانب لے آئی، اور غمارہ سے شروع ہونے والا یہ سفر تلاش مولا کشاں کبھی انہیں تیونس کی سرزمین پر لاتا ہے، اور کبھی اس مسلسل تلاش کے سفر میں سرزمین فلسطین پر پہنچتے ہیں، اور چند دنوں کے لیے اپنا ٹھکانہ وہاں بناتے ہیں، اور پھر ہر وہ فرد اور ہر وہ چیز جو خدا کا پتہ دیتی ہے، جو مولا کا پتہ دیتی ہے، اس میں تلاش کرتے ہیں۔ وَتَبْحَثُ جَيِّدًا، وہ خوب تلاش کرتے ہیں، ہر قصبے میں، ہر شہر میں، ہر وادی میں، اور ہر آبادی میں جاتے ہیں۔ اس لیے جاتے ہیں وَيَبْعَثُ عَمَّنْ يُدُلُّ عَلَى اللَّهِ، وہ تلاش کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو انہیں اللہ کی ذات کے بارے میں بتاتی ہے اور اللہ کی ذات کا پتہ دیتی ہے۔ وہ اور تلاش مولا کا ان کا یہ سفر 12 سال تک مسلسل جاری و ساری رہا۔ پھر ان کے دل میں یہ خیال القاء ہوا کہ آپ بغداد شریف میں تشریف لے جائیں، وہاں اسلامی حکومت کا دارالخلافہ ہے، دارالحکومت ہے، وہاں بڑے بڑے عرفاء اور اکابر اولیاء رہتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ اس وادی عراق کے اندر بے شمار اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، اور ان میں سے جس ذات و شخصیت نے آپ کو اپنی جانب
بہت زیادہ راغب کیا، متوجہ کیا، وہ ابو الفتح واسطی کی ذات اقدس ہے۔ فرماتے ہیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے چہرہ اقدس میں اپنے روحانی ارمان کو میں نے پا لیا اور جان و دل سے ان کو اپنا مرشد بنانے کے لیے دلی طور پر آمادہ ہو گیا۔ تو میں نے اپنے ہاتھ ان کی طرف اس درخواست کے ساتھ بڑھا دیے کہ مجھے اپنی نسبت بیت میں آپ لے لیجئے اور اپنی تربیت و نگہداشت میں لے لیں، تاکہ اس بیت کے ذریعے سے معرفت الہی، قربت الہی اور عرفان الہی کی منزل کو پا سکوں۔ آپ نے اپنا ہاتھ شیخ ابو الفتح واسطی کے ہاتھ میں دے دیا۔ شیخ نے اپنی نگاہ کرم ان پر ڈالی اور روحانی کشف کے ذریعے انہیں فرمایا، یا سیدی کأنکا تبحث عن قطب الغوث، فرمایا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ قطب غوث کی تلاش میں 12 سال سے نکلے ہوئے ہیں۔ فرمایا ہاں میں قطب غوث ہی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرمایا جاؤ، وہ قطب غوث تمہارے اپنے شہر میں بستا ہے۔ فرماتے ہیں میں شیخ ابو الفتح واسطی کی مجلس سے اٹھا تو اپنے مطلوب و مقصود کی تلاش میں پھر سرگرداں ہو گیا۔ تو مجھے بتایا گیا ان کا نام عبداللہ بن مشیش ہے، جو کہ سیدنا ابن مدین الغوث کے شاگردوں میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں میں ان کی طرف چل پڑا۔ وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر اپنا مسکن بنائے ہوئے تھے اور سب اہل و عیال کے ساتھ وہاں مقیم تھے۔ جب آپ کے دولت قدا کے پاس پہنچا تو پھر شیخ ابو الحسن شاذلی بیان کرتے ہیں جب میں آپ کے آستانے کے قریب پہنچا تو آپ پہاڑ کے اوپر اپنا مسکن بنائے ہوئے تھے۔ میں نے وہاں پر ایک چشمہ پایا اور اس چشمے سے میں نے وضو کا اہتمام کیا کہ شیخ سے ملاقات ہے، حالت طہارت میں، حالت وضو میں جا کر زیارت کا شرف حاصل کروں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس وضو نے نہ صرف میرے اعضاء کو دھویا ہے بلکہ میرے باطن کو بھی دھو دیا ہے۔ میرے اندر جتنے علوم کے خزانے تھے وہ بھی سارے کے سارے دھل گئے، اور میرے وجود میں جتنے بھی اعمال تھے میں یوں محسوس کرنے لگا میرا بدن، میرا وجود ان سارے اعمال سے بھی خالی ہو گیا ہے۔ علم و عمل کے باب میں کہتے ہیں کہ میری حالت ایک فقیر کی سی ہوگی، اور اسی کیفیت و حالت میں تھا کہ میں دیکھتا ہوں ایک بڑی ہی وجیح شخصیت میرے سامنے کھڑی ہے اور وہ کہہ رہی ہے، اور اس کے کلمات اس کی زبان سے یوں ادا ہو رہے ہیں، مرحبا بعلی بن عبداللہ بن عبد الجبار فذکر نسبی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآخذ منی الدہش۔ کہتے ہیں کہ وہ مجھے میرے نام سے، ابھی میں نے ذکر کچھ نہیں کیا، ابھی اپنا تعارف نہیں کیا، وہ خود میرے نام سے مجھے بلاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں مرحبا بعلی، اے ابو الحسن شاذلی جن کا نام علی ہے، اس سرزمین پر مرحبا بعلی، تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میرے والد گرامی، میرے دادا، میرے اجداد، میرے سارے نسب کے ناموں کا ذکر کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ فذکر نسبی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نسب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچا دیا۔ فاخذ منی داعش، میں حیران و پریشان تھا، میری تو ابھی ملاقات شروع نہیں ہوئی، ابھی اپنا تعارف نہیں کروایا۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح یہ میری ملاقات کا حال ہے۔ شیخ عبدالسلام بن مشیش حاضرین گرامی قدر کثیر الکرامات ذات و شخصیت کے مالک تھے۔
ان کے وجود میں علوم کا ایک سمندر موجزن تھا۔ شیخ ابو الحسن شاذلی کے لیے یہ سارا منظر بڑا ہی تعجب انگیز تھا۔ وہ اپنی مراد و مطلوب کو اپنی شہر میں پا رہے تھے، جبکہ ایک طویل وقت اس مرشد کو کریا نگر نگر شہر شہر ڈھونڈنے میں بسر ہو رہی تھی۔ شیخ عبدالسلام بن مشیش نے فرمایا، آپ یہاں پر فقیر کے طور پر آئے ہو۔ وہ بھی اپنی روحانی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ وضو کے دوران کیا کچھ ہوا، سارا علم، سارے اعمال، سب کچھ دھل گیا۔ آپ نے فرمایا، تم فقیر کے طور پر یہاں آئے ہو، مگر یہاں سے دنیا و آخرت کی غنا لے کر جاؤ گے۔ فرماتے ہیں، فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ أَيَّامًا إِلَىٰ أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ بَصِيرَتِي۔ آپ کے پاس میں چند دن کے لیے ٹھہرا رہا تو پھر باری تعالیٰ نے مجھ پر باطنی فیوزات کے دروازے کھول دیے، میری نگاہوں سے حجابات اٹھ گئے اور ان کو تمام حجابات کو مرتفع کر دیا گیا۔ جب آپ کا وہاں ضروری حد تک قیام کی مدت پوری ہو گئی اور تربیتی مراحل مکمل ہو گئے، اب آپ کے شیخ عبدالسلام بن مشیش نے فرمایا، یا علی ارتحل الی افریقہ واسکن بہا بلدن تسمی شاذلہ۔ آپ یہاں سے افریقہ کے قصبہ شاذلہ کی طرف تشریف لے جائیں، پھر وہاں سے تونس جانا، پھر وہاں سے کچھ مشکلات کا تمہیں سامنا کرنا ہوگا اور وہاں سے ارض مشرق کی طرف منتقل ہو جانا، اور اس لیے کہ اللہ نے آپ کو مقام قطبیت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شیخ ابو الحسن شاذلی اپنے مرشد گرامی سے رخصت لیتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے مرشد گرامی، مجھے کچھ زاد راہ اپنی نصیحت کی صورت میں عطا کیجئے۔ آپ نے فرمایا، 2 وظیفے تمہیں عطا کرتا ہوں، اپنی زندگی بھر ان وظیفوں کو جاری و ساری رکھنا، کبھی بھی ان میں انقطاع نہ لانا۔ ایک وظیفہ ہے ہمیشہ اللہ اللہ کرتے رہنا، اور دوسرا الناس لوگوں کی خدمت کرتے رہنا۔ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنا، دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا۔ اپنی زبان، اپنے دل، اپنے جوارے کو اللہ کی یاد میں اور مخلوق خدا کی خدمت میں لگائے رکھنا، اور جو فرائض اللہ نے تم پر عائد کیے ہیں ان کو ہمیشہ ادا کرتے رہنا، اور ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی رحمت کا طلبگار رہنا، اور ہر طرح کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ کا سوال کرتے رہنا، اور ہر خیر کو رب کی بارگاہ سے ڈھونڈتے رہنا، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، وہ لوگ جو آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر آپ سے علمی اور روحانی اکتساب فیض کرتے رہے ہیں، ان میں سے اس زمانے کے بڑے بڑے نام جن میں سے عز الدین ابن عبدالسلام کی ذات اقدس ہے، علمی دنیا میں ان کا نام بڑا ہی شہرت کا حامل ہے۔ اسی طرح ابن دقیق العید ہیں، اور عبد العظیم المنذری ہیں، ابن الصلاح ہیں، ابن الحاجب ہیں، اور جمال الدین عصفور ہیں، ابن عوف ہیں، اور محی الدین سراقہ ہیں، اور اسی طرح ابن عربی کے شاگرد یاسین ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شیخ ابو الحسن شاذلی تصوف و سلوک اور اخلاق و احسان کی دنیا کے حاملین کو اپنے واعظ کے ذریعے یہ خوبصورت نصیحت کرتے ہیں کہ جب کبھی تمہارا کشف کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف آ جائے تو اپنے کشف کو چھوڑ دینا اور کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کر لینا، اس لیے کہ اللہ کی کتاب
اور سنت رسول کے وہی ہونے پر ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، لیکن تمہارے کشف، تمہارے الہام، تمہارے رویا و منام اور تمہارے مشاہدہ کے حوالے سے کوئی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے، اور ان کی صحت کی اللہ نے کوئی ضمانت نہیں دی ہے۔ اس لیے تمام اولیاء اللہ اس بات پر متفق ہیں کہ کشف، الہام اور مشاہدہ پر اس وقت تک عمل نہیں کیا جائے گا جب تک ان کی صحت و ثقافت کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات کے مطابق اور موافق جانچ نہ لیا جائے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شیخ عبدالرؤوف المناوی نے اپنی کتاب طبقات الاولیاء میں لکھا ہے کہ ابن دقیق العید نے جب شیخ ابو الحسن شاذلی کی صفات کا مشاہدہ کیا کہ آپ نے تصوف کے بہترین منہاج کا انتظام کیا ہے، آپ کی سیرت و فضائل کا چرچا اسکندریہ مصر میں ہر طرف پھیل گیا ہے، فجر سے مغرب تک آپ کے آستاں پر ہجوم عقیدت منداں رہنے لگتا ہے، لوگ آپ کی بہترین گفتگو اور فصیح و بلیغ اور پرکشش کلام کی سماعت کے لیے جوک در جوک آتے ہیں۔ آپ کے مسکن اور مکان کی شہرت سارے مصر میں پھیل گئی ہے، ہر جگہ آپ کی سیرت کے تذکرے ہونے لگے ہیں۔ ان سارے احوال کا مشاہدہ کرنے کے بعد ابن دقیق العید کہتے ہیں ما رأیت عارف باللہ منہ، کہ میں نے آپ سے بڑھ کر کسی عارف باللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جوں جوں آپ کا یہ چرچا بڑا تو آپ کے خلاف مخالفین کا حسد بھی بڑھتا چلا گیا۔ رئیس اسکندریہ کو یہ باور کروایا گیا کہ یہ شیخ ابو الحسن شاذلی یہ مغرب سے آیا ہوا زندیق ہے، معاذ اللہ فاجر ہے، ہمیں اپنے اس شہر اسکندریہ مصر سے ان کو نکال دینا چاہیے۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ کو طرح طرح سے اذیت دینا شروع کر دی، مگر جب انہوں نے آپ کی کرامات کا ظہور دیکھا تو ان کی نفرت محبت میں بدل گئی، ان کی عداوت چاہت میں بدل گئی، اور وہ آپ کی محبت و عقیدت میں ڈل گئے۔ ابن الملقن اور عبد الوہاب شیرانی نے بیان کیا ہے کہ ابو الحسن شاذلی کو باری تعالیٰ نے ابو العباس مرسی جیسا مرید صادق عطا کیا تھا، اور ابو العباس مرسی کو یاقوت عرشی جیسا مرید با وفا عطا کیا تھا، اور ان دونوں کامل مریدوں کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن شاذلی کی ساری زندگی میں اگر صرف اور صرف ابو العباس مرسی ہی ان کے فقط اکیلے مرید ہوتے تو یہ ان کے لیے کافی ہوتے۔ اسی طرح ابو العباس مرسی کے لیے ساری زندگی میں اگر صرف اور صرف یاقوت عرشی ہی فقط اور فقط ان کے مرید ہو جاتے تو یہ دونوں اپنے شیخ کے لیے کافی ہو جاتے، اور انہیں کسی اور مرید کی حاجت اور ضرورت نہ رہتی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آپ کی وفات کا ذکر مختلف کتابوں میں اس طرح آیا ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ حج کیا کرتے تھے، ہر سال حج کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ جب اپنی زندگی کے آخری حج کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے خادم خاص کو بلایا اور اسے کہا کالا لخادمہ استصحب فاسن وکفتن وحنوتن وما یجہز بہ المیت فقال له الخادم ولما ذلك یا سیدی فقال فی حمیسرہ سوف ترا۔ ابو العباس مرسی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے خادم خاص کو بلایا اور فرمایا حج میں جاتے ہوئے اپنے پاس کچھ چیزیں لے لو، کچھ فاس لے لو، کچھ کف لے لو، کچھ عنود کا سامان لے لو۔ خادم نے تعجب سے پوچھا ایسا پہلے تو کبھی آپ نے نہیں کہا، اب کی بار اس کی کیا ضرورت ہے؟ شیخ ابو الحسن شاذلی نے فرمایا حمیسرہ سوف ترا، جب تم حمیسرہ کے مقام پر پہنچو گے تو اس وقت تم دیکھ لو گے۔ حاضرین گرامی قدر، جب قافلہ حمیسرہ پہنچا
تو شیخ ابو الحسن شاذلی نے غسل کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا شروع کی، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں روح قف سے انسری سے مالا اعلیٰ کی طرف پرواز کر گئی، آپ کو وہیں امیسرا میں دفن کر دیا گیا۔ یوں آپ کا وہ قول جو تجہیز و تکفین کی اشیاء متعلق سفر کرنے سے پہلے کا تھا، وہ آپ کے خادم نے اور قافلے والوں نے سب نے دیکھ لیا۔ امیسرا فرمایا سوف ترا، امیسرا کی وادی میں پہنچ کر تم سب کچھ دیکھ لو گے۔ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، باری تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلانے کی خبر بھی دے دیتا ہے، اور کس ہمت کے ساتھ اس کے پاس جانے کی تیاری کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اور یوں اپنی زندگی کا سفر حیات تمام کہتے ہیں۔ اور ایسی ارواح کے لیے اور ایسی وجودوں کے لیے یہ آیا کریمہ ہے، اور اس آیا کریمہ کا مصداق عتم یہی شخصیات ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، وقت کی کمی کے پیش نظر میں خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ شیخ ابو الحسن شاذلی 6 اور 7ویں صدی ہجری میں سلسلہ شاذلیہ کے بانی اور مؤسس ہوئے ہیں، اور یہ امت کے عظیم روحانی رہنما تھے۔ باری تعالیٰ نے ان کو علم الاحسان و سلوک میں خلافت کبریٰ، ولایت کسریٰ اور قطبیت عظمیٰ اور غوثیت فردہ کے لیے منتخب کیا تھا۔ باری تعالیٰ نے ان پر علوم ظاہری اور علوم باطنی کے تمام دروازے کھول دیے تھے، اور مقامات اولیاء میں سے اعلیٰ ترین مقام آپ کو عطا کیا تھا۔ اتقیاء اور اصفیاء کی صفات کاملہ سے آپ کو مزین کیا، اور اپنے زمانے میں ولایت کے مقام اکبر پر آپ کو فائز کیا، اور اپنی مخلوق کی بے پناہ مدد کرنے والا، اور ان پر اپنے اموال کو خرچ کرنے والا، اور ان کو بہت زیادہ نفع دینے والا، اور ہر فقیر و غنی کو نوازنے والا آپ کو بنایا تھا۔ آپ کو سلوک و تصوف میں وہ مقام فردیت عطا کیا جس پر ان کے زمانے کے اولیاء و صلحاء، مقربین، خواص، صدیقین سب متفق ہیں۔ وہ سب کے سب ان کی فردیت اور قطبیت کی شہادت و گواہی دیتے ہیں۔ شیخ ابو الحسن شاذلی خود اپنے سلسلہ شاذلیہ کی خصوصیت اور انفرادیت کا اظہار یوں کرتے ہیں، واللہ لقد جئت فی ھذا الطریق ما لم یأت بہ احد۔ میں اپنے اس سلسلہ شاذلیہ میں سب سے مختلف طریق کے سلوک و احسان آپ کی طرف سب کی طرف لے کر آیا ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب یہ جبل زغوان میں چلا کشی اور عبادت و ریاضت کی تکمیل کر چکے تو باری تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء کیا، یا علی اہبط الی الناس ینفعوک بکا، ہے علی اب تم نیچے پہاڑ سے اتر جاؤ تاکہ لوگ تم سے استفادہ کریں۔ باری تعالیٰ نے شیخ ابو الحسن شاذلی کو علم میں وسعت عطا کی تھی، اور اپنی معرفت و قربت میں رسوخ کا اعزاز عطا کیا تھا۔ زبان میں فصاحت و بلاغت کی نعمت عظیم سے نوازا تھا۔ انسانی عقول اور انسانی نفوس پر ان کو غلبہ و تفوق عطا کیا تھا، اور ان کے یہ خصائص اور ان کا یہ تذکرہ خیر شرق تا غرب پھیل گیا تھا، اور زمانے کے بڑے بڑے نامور علماء، صلحاء، اولیاء ان کی مجلس میں شریک ہوتے تھے، ان سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے تھے۔ کبار علماء، اولیاء اور اکابر عرفاء اور صلحاء ان کی مجلس میں نظر آتے تھے۔ سب کے سب ان کے علمی مقام اور روحانی مقام کے معترف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مجلس میں ہمیں مفسرین، محدثین، متکلمین، مورخین، ناویین، صرفیین، معتقدین، محبین، مومنین، صالحین، واعظین، طالبین اور سالکین ایک جمع غفیر کی صورت کے اندر نظر آتے ہیں۔ شیخ ابو الحسن شاذلی عوام و خواص اور مقتدر حلقوں میں یکساں مقبول و معروف تھے۔ انہوں نے اپنے وسیع علم اور اپنے عظیم کردار کے ذریعے اپنے زمانے کے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ تصوف و سلوک میں ان کے نظریات آج بھی عالم اسلام میں مؤثر اور قابل تقلید ہیں۔ اس لیے ان کی اسپرچول تھاٹ کا مطالعہ اور اس پر تحقیق وقت کی شدید ضرورت ہے، اور ہم ان کی تعلیمات کو جان کر اور ان کے افکار کا
عملی ادراک کر کے اپنے معاشرے کی فلاح اور اصلاح کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جی سی یونیورسٹی لاہور نے حکومت پنجاب کے تعاون سے نیو کیمپس میں شیخ عبدالحسن شاذلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر کا قیام عمل میں لایا ہے، جس میں شیخ ابوالحسن شاذلی کے صوفیانہ اور فلسفیانہ افکار پر ریسرچ کی جائے گی، اور یہ سینٹر اسلام پر جدید تحقیق کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں بھی تحقیق کرے گا، اور اسلام میں صوفیزم پر اس طرح تحقیق کرے گا کہ ہمارے معاشرے میں ہر سطح پر تحمل و برداشت کی قدریں بڑھ جائیں، حتیٰ کہ مختلف مذاہب کے مابین انٹر ریلیجیس اور انٹر فیتھ ڈائلاگ ممکن ہو جائے، اور معاشرے میں روحانی اقدار کو فروغ ملنا شروع ہو جائے۔ اس سلسلے میں اس سینٹر کے ذریعے ایم فل، پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے حکومت پنجاب کی طرف سے خصوصی اسکالرشپ دی جائے گی، اور اس ریسرچ سینٹر میں ایک خوبصورت اور شاندار ڈیجیٹل لائبریری کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ در حقیقت جی سی یونیورسٹی کا یہ اقدام شیخ ابوالحسن شاذلی کے اس زاویہ تفکر کا تسلسل ہے جو انہوں نے اپنی حیات میں تیونس اور اسکندریہ مصر میں قائم کیا تھا۔ شیخ ابوالحسن شاذلی کے اس زاویہ میں جو کام سائنسدان کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ اس زاویہ میں یتفکرون، یتدبرون، تاکلون، تنظرون اور تعلمون کی صورت میں کیا جاتا تھا۔ اس کائنات میں ایک حقیقی صوفی سب سے زیادہ تفکر و تدبر کرنے والا ہے۔ ایک سائنسدان کائنات کی مادی چیزوں میں تفکر کرتا ہے، جبکہ ایک صوفی اس کائنات کو تخلیق کرنے والے رب کی آیات میں اور اس کائنات میں اور اس کی بکھری ہوئی نشانیوں اور آیات میں غور و فکر کرتا ہے۔ دونوں کا میدان جدا جدا ہے، مگر دونوں کا عمل تفکر ایک ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے۔ آج کے صوفی قرون اولیٰ کے صوفیوں سے بالکل مختلف ہیں، ان میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ قرون اولیٰ کا صوفی تمام علوم عصری اور علوم شریعہ کا حامل ہوتا تھا، اس لیے شیخ ابوالحسن شاذلی کے سوانح حیات میں ہے کہ طلب الکیمیا فی ابتداء امرہ، کہ آپ نے شروع میں علم کیمیا میں بہت زیادہ کمال حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد آپ علم الاحسان کی طرف آئے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بلا شبہ جی سی یونیورسٹی کا یہ اقدام عصر حاضر کی شدید ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اور اس طرف یہ ایک راست اقدام ہے جو یونیورسٹی نے اٹھایا ہے۔ اس لیے آج ساری انسانیت دہشت گردی اور قتل و غارت گری اور معصوم انسانی ہلاکتوں اور خود کش بمباروں اور فضائی اور زمینی جنگوں اور جدید ہتھیاروں اور میزائلوں اور تباہ کن ایٹمی ہتھیاروں سے تنگ آ کر وہ عالمی سطح پر آفاقی تصوف یونیورسل صوفیزم کی طرف آ رہی ہے، جو اپنے اندر بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب و عقیدہ، علاقہ و وطن، سارے انسانوں کے لیے امن ہی امن، سلامتی ہی سلامتی اور محبت ہی محبت کا پیغام اور ضمانت رکھتا ہے۔ ہمارے بعض نوجوانوں نے جی سی یونیورسٹی کے اس اقدام کو اپنی کم علمی کی بنا پر اسے ناپسند کیا ہے، اور اسے اپنے طعن و تشنیع کے نشتر کے ذریعے سے خوب اس پر اظہار کیا ہے، اور اپنی جہالت کا بھرپور اظہار کیا ہے، اور بہت زیادہ ناسے بن کر بڑے بڑے قول انہوں نے اگلے ہیں۔ جی سی یونیورسٹی کے اس راس اقدام پر اقبال کی زبان میں اس فکری لغزش پر ان کو متنبہ کیا جا سکتا ہے، اور ان کی اس غلطی پر اور ان کے اس بھٹکنے پر ان کو متوجہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اقبال کی اس روش کی طرف جانا ہے جس کی طرف اقبال نے ہمیں متوجہ کیا۔ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اور اس تدبر کا سبق کچھ اس طرح یاد دلاتے ہیں۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیر و جہاں دار، جہاں بان و جہاں آرا، اور اسی تدبر کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہتے ہیں تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیار، گواہ دی ہم نے
جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔